السلام علیکم ناظرین، پروگرام ادائے رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ دعا خان اور میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر عمیر حمزہ۔ آج 17واں روزہ ہے اور 17ویں افطاری ہے آپ سب کے ساتھ ہمارے الحمدللہ۔ ایک اچھا ساتھ جو تھا وہ آج تک ہم نبھا رہے ہیں آپ کے ساتھ، انشاءاللہ تعالیٰ آگے کچھ رمضان رہ گئے ہیں اور اس کے بعد ہمارا ساتھ شاید ختم ہو جائے گا یا اس کے بعد میں بھی کسی اور پروگرام کے تھرو ہم آپ سے ملاقات کریں۔ لیکن جو رمضان کی جو فضیلت تھی، جو ہم آپ سے گفتگو کر رہے تھے، جتنی ہمیں ڈیلی نالج ملتی تھی، وہ جب ایک سلسلہ ٹوٹے گا نا تو وہ ڈاکٹر میں فیل ہوتا ہے نا کہ بڑا عجیب سا فیل ہوتا ہے سوچ کے۔ تو لیکن خیر، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بڑا خوبصورت ٹاپک ہے، سارا رمضان کی مناسبت سے ہم نے رکھا ہے۔ آپ سب بھی جانتے ہیں کہ آج کی مناسبت غزوہ بدر ہے، تو ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں گے اور جو ہے اس کی جو ڈیٹیل ہے یا اس ٹاپک کو آپ جانتے ہیں کہ موسٹلی ہم ایسے ہی کرتے ہیں کہ ڈاکٹر عمیر حمزہ ٹاپک کی جو تفصیل ہوتی ہے نا وہ ہم انہی سے پوچھتے ہیں۔ تو کیونکہ مجھے لگتا ہے شاید میرے سے اچھا ڈسکرائب ڈاکٹر عمیر حمزہ ہمیشہ آپ لوگوں کو بڑے اچھے سے تفصیلی طور پہ بتا دیتے ہیں۔ میرا کام ہے جی کہ میں آپ کو اب سب سے پہلے تعارف کرواؤں ہمارے مہمانوں کا، تو وقت کو ضائع کیے بغیر میں آپ سب کو بتاتی چلوں۔ روز کی طرح بہت ہی معزز شخصیت، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، اعلیٰ کردار کے مالک ہیں جناب فاؤنڈر آف لاجیشین اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن، ممبر آف اتحاد بین المسلمین، کمیٹی آف گورنمنٹ آف پنجاب، ریسرچ اسکالر، موٹیویشنل اسپیکر۔ تو آپ سب کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں علامہ عمران عباس مظہری صاحب کی بات کر رہی ہوں۔ السلام علیکم جی۔ جی علیکم السلام۔ انہی کے ساتھ آج ہمیں جوائن کیا ہے مفتی محمد نسیم سیالوی صاحب نے۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا، اور انہی کے ساتھ جو ہمارے ساتھ آج نعت خواں ہیں، جو ہمیں حمد سنائیں گے، جو ہم کلام اپنے پیش کریں گے، وہ ہیں امجد فرید فریدی۔ السلام علیکم جی۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے ڈاکٹر عمیر، ہم ہمیشہ کی طرح اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے ہم شروعات کرتے ہیں، تو میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ ہمیں ایک حمد باری تعالیٰ سنائیں، اس کے بعد ہم اپنے ٹاپک پہ آئیں گے۔ ماشاء بہت خوب، جزاک اللہ۔ تو ڈاکٹر عمیر ٹاپک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آج آپ سب جانتے ہیں کہ آج 17 رمضان المبارک ہے، اور اس دن کو اسلامی تاریخ میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو ایک فیصلہ کن مارکہ طے پایا تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 صحابیوں کے ساتھ 1000 کے لشکر سے ٹکرا گئے تھے، اور آپ کو اللہ کی نصرت سے فتح یابی بھی نصیب ہوئی تھی۔ تو اسی کے اوپر ہم بات کریں گے اپنے علماء اکرام سے، غزوہ بدر کی اہمیت کیا تھی اور جہاد کا حکم کیوں دیا گیا ہے، جہاد کا فلسفہ کیا ہے۔ اس کے اوپر ہم ڈفرینٹ ہمارے کویسچنز ہیں کہ جہاد ضروری کیوں ہے، کن کن حالات میں ضروری ہے۔ تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے اپنے علماء اکرام سے۔ جی علامہ صاحب، کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک ہے مولانا، آپ سنائیں طبیعت ٹھیک ہے آپ کا؟ علامہ صاحب، میرا ایک جو کویسچن ذہن میں آتا ہے کہ ایک طرف آپ اسلام کو کہتے ہیں کہ ایک امن پسند یہ مذہب ہے، دوسری طرف آپ وہاں پہ جہاد کا حکم دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تضاد نہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا میں ہی آپ نے بڑا اہم سوال کر دیا ہے عمیر صاحب، اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر اس پہ بات ہو جائے تو پوری دنیا میں جو اسلام کی ایک پکچر ہے، جو مسلمانوں کی ایک پکچر ہے، جسے ڈی شیپ کر کے پیش کیا گیا ہے، وہ کافی حد تک بہتر ہو سکتی ہے۔ قرآن اگر آپ پڑھتے ہیں تو قرآن نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں، ایک لفظ ہے قتال اور ایک لفظ ہے جہاد۔ جی جی، آپ نے جیسے بات کی کہ اسلام امن کا مذہب ہے، تو پھر یہاں جہاد کا مطلب کیا ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میدان جنگ میں دشمن کے ساتھ فزیکلی لڑنا، ہتھیار کے ساتھ لڑنا، یہ قتال کہلاتا ہے۔
جہاد جو ہے وہ ایفرٹ ہے، جہاد جد و جہد ہے، جہاد کوشش ہے۔ آپ اس وقت رمضان میں روزہ رکھے ہوئے ہیں، یہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے۔ آپ امر بالمعروف کر رہے ہیں، یہ معاشرے میں حق کے ساتھ اور باطل کے خلاف جہاد ہے۔ آپ برے لوگوں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ بری باتوں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ برے خیالوں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی جہاں بھی نیگیٹیوٹی کے اگینسٹ کوئی آپ بند باندھتے ہیں اسے لغت عرب میں جہاد کہا جاتا ہے۔ لیکن وہی بند اگر فزیکلی آپ ہتھیار کے ساتھ میدان جنگ میں باندھیں گے تو اسے پھر قتال کہا جاتا ہے، جہاں لوگ مرتے ہیں اور مارتے ہیں۔ آپ کا سوال کہ اسلام امن کا مذہب ہے تو پھر جہاد اور لڑائیاں اور یہ سارا کچھ کیا ہے، تو اسلام کا ایک بڑا خوبصورت کانسیپٹ ہے اور بڑی ہی پیاری فلسفی ہے۔ اسلام میں جنگ برائے جنگ نہیں ہوتی، اسلام میں جنگ برائے امن ہوتی ہے۔ عام طور پہ فساد کے نام پہ لڑائی ہوتی ہے، انتشار کے نام پہ لڑائی ہوتی ہے، بینیفٹس حاصل کرنے کے لیے لڑائی ہوتی ہے، ڈومینیٹ کرنے کے لیے لڑائی ہوتی ہے، اپنی پار شو کرنے کے لیے لڑائی ہوتی ہے۔ اسلام ایسی کسی لڑائی کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ آپ طاقتور ہیں، آپ ملک کے حکمران ہیں تو اب آپ ہمسائے ملک پہ چڑھ دوڑیں اور ان کو جو ہے وہ قتل کریں اور بچوں کو مار دیں اور عورتوں کو لے آئیں اور ان سے شادیاں کر لیں اور بندوں کو قتل کر دیں۔ اس کا نام جہاد ہے۔ اسلام کے نزدیک یہ قطعاً جہاد نہیں ہے، یہ ٹیررزم ہے۔ تو یہ آج کل جو ہو رہا ہے یہ ٹیررزم؟ جی میں عرض کرتا ہوں، آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں۔ اسلام آپ کو صرف ایک صورت میں لڑنے کی اجازت دیتا ہے، ایک صورت۔ وہ صورت کیا ہے کہ کسی نے آپ پہ حملہ کر دیا ہو اور آپ اپنے ڈیفنس میں لڑیں۔ آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، آپ کسی کو اٹیک نہیں کر سکتے۔ آپ اٹیک کر ہی نہیں سکتے، کسی صورت میں بھی نہیں کر سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ مجھے ایک مثال ایسی نہیں بتا سکتے کہ انہوں نے خود سے کسی پہ اٹیک کیا ہو۔ بالکل۔ مکہ میں وہی لوگ موجود ہیں، وہی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حملہ کر رہے ہیں۔ رسول خدا نے ہجرت کی ہے، مدینہ چلے گئے ہیں۔ اچھا مدینہ جب گئے تو مدینہ کے لوگ نہیں لڑے، یہ 2 ہجری کا واقعہ ہے۔ آپ جتنی جنگیں دیکھیں گے وہ ہجرت کے بعد کی ساری جنگیں ہیں، اس سے پہلے کی آپ کو جنگ نہیں نظر آئے گی، مکہ میں کوئی جنگ نظر نہیں آئے گی۔ یہی لوگ مکہ والے وہاں گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے، یہ لڑنے کے لیے گئے ہیں، وہ لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ تو اسلام میں ایک واضح سی بات ہے، اسلام آپ کو اٹیک کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ ڈیفینس کر سکتے ہیں، اور ڈیفینس عقل کہتی ہے ایک بندہ اگر مجھے مارنے ہی آ جائے، میرے گھر پھلانگ کے آ جائے اور میں وہاں چپ کر کے بیٹھا رہوں اور اب اس میں چوری تو پیش نہیں کر سکتا کہ جناب آپ آئیے تشریف لائیے ناشتہ کر لیجیے، یہ تو نہیں کر سکتا نا، وہ مجھے مارنے آیا ہے تو اس کے نتیجے میں اسے لڑوں اور اسے ماروں، یہ اس کی اسلام اجازت ہے۔ اگر اس میں وہ جان سے چلا جائے تو وہ جان سے چلا جائے، کیونکہ وہ مجھے مارنے آیا نا، اب وہ بھی ایک جان ختم کرنے آیا نا، وہ مجھے مارنے کے لیے آیا ہے، وہ میری جان ختم کرنے کے لیے، تو جان کو بچانے کے لیے جو جان ختم کرنے آیا اس کی جان لینا جی عقلاً بھی ٹھیک ہے، اس کو دنیا کا کوئی مذہب نہیں کہے گا کہ یہ غلط ہے۔ تو اس کو ہم قتل نہیں کہہ سکتے، اسے آپ قتل نہیں کہہ سکتے۔ قتل یہ ہے کہ آپ بلا جرم و خطا، ایک آدمی گھر میں بیٹھا ہوا ہے، آپ نے گھر بڑا بنا لیا ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر کے ساتھ میرا 5 کنال کا گھر ہے اور یہ ساتھ ایک بندہ جھونپڑی میں بیٹھا ہوا ہے، بڑی بری لگ رہی ہے جھونپڑی، تو اب چاہیے یہ کہ یہ جھونپڑی کا حصہ میرے گھر میں شامل ہو جائے اور آپ رات کو جائیں اس کی جھونپڑی کو آگ لگا دیں۔ اسلام اسے جہاد نہیں کہتا۔ پوری دنیا کے اندر ڈاکٹر عمیر صاحب، میں اس پلیٹ فارم کی وساطت سے، یہ میرا درد دل ہے جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں، پوری دنیا میں انسانی رویہ یہ رہا ہے، انسانوں نے ہر اس بندے کو ہیرو مانا ہے جس نے بلا جرم و خطا لوگوں کو قتل کیا ہے، جس نے عورتوں کو گھسیٹا ہے، جس نے بچوں کو مارا ہے، جس نے لوگوں کے گھر جلائے ہیں، جس نے کھوپڑیوں کے مینار بنائے، لوگوں نے اسے ہیرو مانا کہ یہ ہیرو ہے، اس نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے۔ اسلام ایک امن کا مذہب ہے، یہ وہ اس رسول کا مذہب ہے جس نے ساری زندگی ہاتھ میں تلوار ہی نہیں پکڑی۔ مجھے آپ کو واقعہ نہیں بتا سکتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تلوار کسی نے دیکھی ہو، کسی نے نیزہ دیکھا ہو، کسی نے تیر کمان دیکھا ہو، کسی کو پتھر مارا ہو، میرے رسول نے کسی کو تھپڑ مارا ہو۔ یہ کس بات کی گواہی ہے؟ جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شجاع اور بہادر کوئی شخص نہیں دیکھا۔ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اشجع الشاجعین کہا جاتا ہے، یعنی دنیا کے بہادروں کا سردار۔ علی سے بڑا کوئی بہادر نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں ڈاکٹر عمیر صاحب، میں نے میدان جنگ میں رسول اللہ کو علی سے زیادہ بہادر پایا ہے۔
واہ واہ. اور اس کی دلیل ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ علی جتنے بھی بہادر تھے میدان جنگ میں تلوار لے کے جاتے تھے، میں نے ہزاروں دشمنوں کے نرغے میں اپنے رسول کو نہتے کھڑا ہوا پایا. واہ واہ سبحان اللہ. مولانا صاحب جس طرح آج کا دن ہے 17 رمضان مبارک ہے اور غزوہ بدر کا مارکا طے پایا تھا، تو یہ مجھے بتائیں کہ اس کا پس منظر کیا تھا، کیوں نوبت آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون. آج کا دن جو ہے اسلام میں اور اسلام کی تاریخ میں بڑا ہی اہم ترین دن ہے. غزوہ بدر کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جب مکہ شریف میں تھے تو کفار آپ پر ظلم ستم کرتے تھے، اسلام کا راستہ روکتے، صحابہ کرام کے بچوں پر گھر والوں پر ظلم کرتے، حتیٰ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ محسوس کیا کہ اب یہاں پہ رہنا مشکل ہے، تو آپ نے کچھ صحابہ کرام کو مکہ سے حبشہ کی طرف جانے کا حکم عطا فرما دیا. پھر چند سال گزرے تو پھر ایک لشکر وہاں سے دوبارہ گیا حبشہ کی طرف، تو یہ کفار وہاں پر پہنچ گئے صحابہ کرام کے پیچھا کرنے کے لیے. پھر کچھ عرصے کے بعد، کچھ ٹائم کے بعد صحابہ کرام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں آپ کے حکم کے مطابق مکہ سے مدینہ کی طرف آپ تشریف لے آئے. وہاں پر آپ نے بھائی چارہ اور اخوت کا درس قائم کیا. صورتحال یہ بنی کہ وہاں پر بھی جب صحابہ کرام جلوہ گر ہوئے، صحابہ کرام وہاں پر بیٹھے رہے اور دین کی خدمات کا سلسلہ جاری ہو گیا، تو اب وہ کفار مکہ کو یہ بات بھی برداشت رہی کہ اسلام کا درخت وہاں پر جو پھول رہا ہے یہ کیوں پھول رہا ہے. بالآخر بھی اس طرح کی مختلف کی پلانگیں کرتے تھے اور اس طرح کی صورتحال اپناتے. اور ایک وہ واقعہ سامنے آتا ہے جس میں قریش مکہ کا ایک تجارتی قافلہ جو وہاں سے گزر رہا تھا، اور اس میں اس کے جو سردار تھے وہ تھے ابو سفیان تھے. اور جب وہ وہاں سے گزرا تو اس نے آگے جا کے انہوں نے جا کے آواز لگائی کہ ممکن ہے کہ ہمارے لشکر پر کوئی حملہ کرے. صحابہ کرام مسلمان روکے رستہ، تو ایک زمزم نام سے انسان کو بھیجا کہ جا کے مکہ میں جا کے آواز لگائیں اور وہ ہماری امداد کے لیے آئیں. اب پہلے جو تھے ساتھ ان کے تقریباً 40 لوگ تھے اس لشکر کے ساتھ بطور حفاظتی دستہ. جب وہ انسان مکہ جاتا ہے اپنے کپڑے پھاڑتا ہے، اپنے سواری کا کان کاٹتا ہے اور اسے لو لہان کرتا، آواز دیتا الغوث الغوث، یعنی میری فریاد کے پہنچو. اب وہاں سے ابو جہل ایک پورا لشکر لے کر، جس میں جنگجو بھی ہیں، زیرہ پوش لوگ بھی ہیں، اور مکمل تیاری کے ساتھ وہ مدینہ کی طرف حملہ کرنے کے لیے آتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ یہ لوگ تو اب لڑنے آ گئے ہیں، جن کی تعداد تقریباً 1000 سے اوپر ہے اور مکمل سامان کے ساتھ ہیں، جنگجو ان کے پاس ہیں، زیرہ پوش ان کے پاس ہیں. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مقابلے کے لیے اور اپنی حفاظت کے لیے اور صحابہ کرام اور مدینہ پاک کے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے آپ نے پھر 313 صحابہ کرام کو بدر کے میدان کی طرف روانہ کیا کہ وہاں پر جا کے ان سے مقابلہ کیا جائے اور جو وہ اسلام پر آئے دن ظلم کرتے ہیں اس کا رستہ روکا جائے. اور قرآن پاک یہاں پہ کہتا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. سورۃ الحج ہے، پارہ نمبر یہ 17 ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اذن دیا گیا ان کو جو قتال کر رہے تھے اور جن پر ظلم کیا جا رہا تھا. کس کا؟ جہاد کا اذن دیا گیا. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے. اس طرح پھر وہ یہ بدر کا میدان میں یہ مارکا ہوا. 17 رمضان شریف کو جمعے کا دن تھا اور یہ رمضان شریف کا مہینہ تھا اور 2 ہجری کا یہ واقعہ ہے. تو یہ اس کا پس منظر ہے کہ وہ کفار جو ہے وہ صحابہ کرام پر حملہ کرنے آئے، تو اس کے اپنے دفاع کے لیے، اپنے ڈیفنس کے لیے صحابہ کرام نے پھر یہ اپنا عملی قدم اٹھایا، جس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ایک عظیم کامیابی عطا فرمائی. علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جب یہ غزوہ بدر جب سر انجام ہو گئی اور اس کے اندر جب فتح ہوئیں، جتنے بھی معاملات ہوئے، اس کے بعد جتنے بھی کفار تھے یا جو بھی لوگ تب ٹیزنگ کرنے والے تھے، ان کے اوپر اس کے بعد کچھ اثر ہوا تھا یا پھر بھی معاملات وہی چلتے رہتے تھے؟ میں پہلی جو بات ہے اس سے متصل ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ابھی مولانا صاحب نے جو آیت پڑھی ہے اس کا گہرا تعلق میری بات سے ہے اور میں وہ چاہتا ہوں کہ اس کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے کہ اللہ نے اذن دیا ہے جہاد کا، قتال کا ان لوگوں کو جن پر ظلم کیا گیا ہے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. یعنی پروردگار عالم نے
اجازت دی ہے ان لوگوں کو قتال کی، ان لوگوں کو لڑنے کی جن پر ظلم کیا گیا ہے. یعنی لڑ وہ سکتا ہے جو مظلوم ہو، خود سے آپ کسی پہ اٹیک نہیں کر سکتے. مظلوم کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، وہ کس طرح لڑ سکتا ہے؟ مظلوم کے پاس رائٹ ہے، وہ لڑے یا نہ لڑے، وہ اللہ کی طرف سے پابند نہیں ہے. آپ پہ کسی نے حملہ کر دیا، وہ آپ کی مرضی ہے آپ لڑیں یا نہ لڑیں، لیکن آپ کے پاس اذن ہے، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کو اجازت ہے، آپ یہاں لڑ سکتے ہیں. لیکن آپ کسی ہمسائے کے گھر جا کے نہیں لڑ سکتے کہ اس کی دیوار پھلانگ کے آپ لڑ لیں کہ بھائی تمہارا گھر چھوٹا ہے، میرا بڑا ہے، تو تمہارا گھر جو میں چاہتا ہوں میرے گھر میں. حق تلفی ہوگی نا. یہ حق تلفی ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا اسلامک اسٹیٹ کا پھیل جانا اور ریاست اسلامیہ کی حدود پھیل گئیں. میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جغرافیائی حدیں کتنی پھیلی ہیں اسلام کی، اس پہ بعد میں بات کر لیجئے گا. شعوری حدیں کتنی پھیلی ہیں، پہلے اس پہ تو بات کر لیجئے. اسلام کی وجہ سے جو شعوری حدیں پھیلی ہیں، کہاں روم سے سہیب اور کہاں حبشہ سے بلال اور کہاں ایران سے سلمان محمدی اور کہاں ہندوستان سے بابا الہندی اور کہاں مطلب آپ دیکھیں کہ پوری دنیا سمٹ کے آ رہی میرے رسول کے پاس. یہ ہے اسلام کی آفاقیت، یہ ہے اسلام کا پھیلنا. اسلام کے پھیلنے کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام آج 4 میل تک تھا تو آج 8 میل تک چلا گیا اور آج 2 ملک شامل ہو گئے اور آج 10 ملک شامل ہو گئے. یہ بالکل ایک الگ بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ اسلام جو اتنا آفاقی اور اتنا پیارا دین ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مقام پہ بیٹھے ہوئے اور وہ حدیں اتنا پھیل گئی ہیں کہ پوری دنیا میں اس کی ریزوننس سنی جا رہی ہے، پوری دنیا میں اس آواز کی گونج ہے. اور لوگ جو ہیں وہ تخت و تاج چھوڑ کے آ رہے ہیں. اس خاندان میں آپ دیکھیں جناب فضا، جناب کمبر، سبحان اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تخت و تاج چھوڑا ہے بے شک اس گھر کی نوکری کرنے کے لیے. زید بن حارثہ جو ہیں وہ آئے ہیں یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، غلام تھے. رسول اکرم نے ایسے پالا ہے کہ لوگ زید ابن محمد کہنے لگے. واہ واہ، سبحان اللہ. یہ ہے ان کا حسن، یہ ان کا کمال ہے، یہ ہے اسلام کا پھیلنا. واہ واہ. اسلام کے پھیلنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے کتنے بندے مار دیے اور کتنی عورتوں کے ساتھ آج رات شادی کی ہے. یہ اسلام کا مطلب نہیں ہے. اسلام کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے دل کتنے جیت لیے ہیں واہ آپ واہ. گھر بیٹھے ہوئے. اسلام ضروری تھا جہاد کے ساتھ ہی پھیلا جائے؟ جہاد تو اس لیے ضروری ہو گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کیا جا رہا ہے. اب حملہ کیا جا رہا ہے تو لڑائی کے بغیر چارہ نہیں ہے. آپ کو گھیر لیا انہوں نے. دیکھیں نا جیسے مولانا بتا رہے تھے آپ کو کہ مکہ سے لوگ آئے ہیں. ابو جہل کہاں سے آیا ہے؟ ابو جہل مدینہ سے نہیں اٹھایا، ابو جہل مکہ سے آیا ہے. مکہ سے 1000 لوگوں کا لشکر لے کے تو وہاں پہ پہنچا ہے لڑنے کے لیے. جنگ احد میں دیکھ لیں وہ بھی اسی طرح ہوا ہے. تو اسلام جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اسلام امن چاہتا ہے، بے شک. اسلام جنگ بھی برائے امن چاہتا ہے، اسلام سزا بھی برائے امن دیتا ہے. اگر یہاں پہ انتشار ہو جائے، 10 لوگ ہیں فرض کریں، 5 لوگ بلا وجہ چیزیں توڑنی شروع کر دیں، لوگوں کو مارنا شروع کر دیں، تو انہیں روکنے کے لیے تو انہیں 4 تھپڑ مارنے پڑیں گے. بالکل. یعنی مارنے پڑیں گے مارنے پڑیں گے نا. ان کے سامنے مہذب گفتگو تو نہیں چلے گی نا کہ میں کہوں جناب آپ میری بات توجہ سے سماعت فرمائیے، آپ بہت شور کر رہے ہیں، آپ پلیز خدا. یہ بات تو اسمبلی میں کوئی مان نہیں رہا تو یہ کون مانے گا؟ دشمن کہاں سے مانے گا؟ تو کہیں پہ آپ کو ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے. وہ اس وقت جب کوئی دشمن فساد کر رہا ہے، انتشار پھیلا رہا ہے، پھر ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے. اس کی دین نے اجازت دی ہے. بہت خوب، بہت خوب. میرا خیال دعا کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے پہلے نعت نہ سنیں. بالکل جی بالکل جی. بنے دونوں عالم محمد کی خاطر، بنے دونوں عالم، بنے دونوں عالم محمد کی خاطر، ہوئے خلق آدم محمد کی خاطر، ہوئے خلق آدم. یہ چڑیا کی چونچ، یہ کوئی کی کو، یہ
चिड़िया की चों चों ये कोयल की कू सभी का तरन्नम मोहम्मद की खातिर बने दोनों आलम। बहुत हो गई गैर की बात करते बदल जाए कुछ हम मोहम्मद की खातिर बदल जाए कुछ हम नयक बचाया नयसगर छुपाया नयक बचाया नयसगर छुपाया लुटाया है कासम मोहम्मद की खातिर नयक बचाया नयसगर छुपाया लुटाया है कासम मोहम्मद की बने दोनों आलम। और मकता है जो कलता जीवे थे उन्हें आज देखो है महकूम हाकिम मोहम्मद की खातिर बने दोनों आलम मोहम्मद की खातिर माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत बने दोनों आलम मोहम्मद की खातिर, माशाल्लाह, कमाल, बहुत खूबसूरत। अच्छा मौलाना साहब, मेरा आपसे सवाल है कि जब ये वाक़या पेश आना था या जब तैयारी चल रही थी इसकी, तो क्या इससे पहले सहाबा कराम से कोई इस बारे में मुशावरत हुई थी और उनका इस बारे में रद्द अमल क्या था, क्या रिएक्शन दिया फिर उन्होंने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बारे में तफासिर और हदीसे की किताबें भरी पड़ी हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम से इस बारे में मशवरा लिया, और वैसे भी आपको हुक्म भी है व अम्रुहुम शूरा और वशाविरहुम फिल अम्र कि आप हर काम में सहाबा किराम से मशवरा लिया करते थे। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया तो आपने कहा हुज़ूर हम हाज़िर हैं लब्बैक या रसूलल्लाह, जैसे आप फरमाएंगे। और ऐसे ही जनाब फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया तो आपने भी वही बात अर्ज़ की। और इसके बाद हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे अर्ज़ की गई तो आपने ये अर्ज़ की या रसूलल्लाह हम कौम मूसा की तरह नहीं, तो जो ये कहें कि इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदुन, कि आप जाएँ, आप और आपके रब जो है वो लड़ाई करें, हम यहाँ पर बैठें, ऐसा नहीं, बल्कि हमें आप जो भी हुक्म करेंगे हम तो अपना सब कुछ आपके नाम पे इस्लाम के लिए, रब की रज़ा के लिए कुर्बान करके अपने जो इस्लाम के लिए सब कुछ कुर्बान करेंगे। फिर वो सहाबा किराम मुहाजिरीन और अंसार सब ने बैक आवाज़ हुज़ूर के बारगाह में अर्ज़ की और आपने सहाबा किराम से मशवरा लिया। और उसमें वो एक वाक़या नज़र आता है, हज़रत मुआज़ और मुअव्वज़ बिन अफ़रा जो छोटे सहाबी थे, जब आपने सफ़े बनाई तो वो अपने पाँव की एड़ियाँ उठा के खड़े हो रहे थे। और क्यों हो रहे थे कि ताकि हम बड़े नज़र आएँ कद के लिहाज से और हमारा भी नंबर लग जाए इसमें। और आपने देखा तो पूछा कि ये क्या सूरत हाल है, तो अर्ज़ की गई या रसूलल्लाह हम चाहते हैं कि हम भी जिहाद में शामिल हों। तो गोया कि सहाबा किराम ये नहीं थे कि मजबूर महज थे, बल्कि अपनी खुशी के साथ सहाबा किराम हाज़िर हुए और मैदान बदर में अपने जानों का नजराना पेश किया, इस्लाम के लिए अपने आप को पेश किया। और चूँकि सहाबा किराम देख रहे थे कि अब जो है वो हमारे लिए जिहाद करना हमारे लिए कामयाबी का दलील होगा, और उसका फिर असर भी ये हुआ है जब आप
صحابہ کرام کو لے کر وہاں پہ شریک ہوئے، جہاد ہوا، پھر اللہ نے اس کی برکت سے، بدر کی برکت سے آگے پھر اسلام کے رستے کو ہموار کر دیا، اور اس میں 70 کافر مارے گئے، 70 کافر جو ہے وہ گرفتار ہو گئے، جو ان کا ایک وہ غرور تھا وہ خاک میں مل گیا، تو جس کی وجہ سے پھر آج بھی اسلام کی روشنی پھر وہ آگے پھیلتی گئی ہے، سبحان اللہ۔ اور ان کو پھر وہ کفار کے لیے صحابہ کرام کو روکنا مشکل ہو چکا تھا، چونکہ یہاں پر بہت بڑی شکست تھی، اور یہ ایسی شکست تھی جس میں رب فرماتا قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، تو گویا کہ یہ صحابہ کرام اپنے خوش دلی سے اس میں شریک تھے، اور ان کے جتنے بھی واقعات تاریخ میں ملتی ہیں صحابہ کرام کے، وہ اس بات کی دلیل ہیں کہ صحابہ کرام خوش دلی سے اپنے جانوں کو نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ اور یہاں پر وہ ایک شعر بھی ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، کہ یہ خاص وہ حضور کی جو صحبت کا اثر تھا وہ صحابہ کرام میں نظر آتا ہے اور ہر جہاد میں نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی جی ویلکم بیک ناظرین، ہم آ گئے ہیں بریک سے واپس، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے کچھ سوالوں کا سلسلہ چل رہا تھا، لیکن ہم بریک پہ گئے اور ابھی ہمیں بریک کے دوران جوائن کیا ہے بہت اچھے ثنا خاں ہیں، بہت اچھی آواز ہے، شعیب رضا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم جی، ہم آپ سے نعت ضرور سنیں گے، لیکن اس سے پہلے جو ہمارا ایک ٹاپک چل رہا تھا، ایک سوال رہ گئے تھے، جو ہم اس سوال کی طرف چلتے ہیں ڈاکٹر میں۔ علامہ صاحب، جتنا اسلام میں جہاد ہوا ہے، جہاد بھی سیف ہوا ہے، ایک طرف آپ کو رحمت للعالمین کہا گیا، یعنی کہ آپ پوری ایسے مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں، پوری انسانیت کے لیے آپ رحمت بن کے آئے ہیں، دوسری طرف آپ کو جہاد کا حکم دیا گیا، تو یہاں پہ تضاد نہیں پیدا ہو جائے گا؟ دیکھیے، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں تو یہ بات جو ہے وہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر کسی گلی میں کوئی چور چکا، کوئی بدماش لوگوں کے گھر لوٹتا پھرے، لوگوں کے بچوں کو مارتا پھرے، اور گلی میں آپ آ جائیں اور آپ آ کے اس بدماش کو ماریں، تو محلے والے کہیں گے کہ آپ ہمارے لیے رحمت کا فرشتہ بن کے آئے۔ جی ہمارا جی جی اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمت کا تقاضا یہ نہیں کہ مارے گا نہیں، دیکھنا یہ ہے کہ مارتا کسے ہے۔ مظلوم کو مارنا جی رحمت کے منافی ہے، ظالم کو مارنا رحمت کے منافی نہیں۔ اگر مارنے سے ہی رحمت پہ کچھ فرق پڑتا ہے تو پروردگار وہ ہے جو رحمت للعالمین کا بھی خالق ہے، بے شک، سبحان اللہ، جو رحم کا خالق ہے، تو وہ بندے کیوں مار رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ وہ بھی تو ملک الموت کو بھیجتا ہے، بندوں کو مارتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں مارتا ہوں، میں زندہ کرتا ہوں، تو پھر وہ کیوں مار رہا ہے؟ کیا اس مارنے سے اس کی رحمت پہ کوئی فرق پڑتا ہے، اس کے رحم پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ نہیں، رحم کا تعلق جو ہے ڈاکٹر صاحب اس بات سے نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی کو بھی نہیں مارنا۔ کسی کو بھی نہیں مارنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ منافق ہیں۔ کسی کو کچھ نہیں کہنا کا مطلب ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں ہیں، آپ کچھ ہیں ہی نہیں۔ اور مجھے ہمارے ایک بزرگ ہیں، ان کی بات یاد آ رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نا کوئی رشتہ تھا کسی بچی کا، تو وہ دیکھنے کے لیے نا، لڑکا دیکھنے کے لیے فیملی کے ساتھ میں بھی گیا، مجھے بھی وہ لے گئے۔ تو جب وہاں پہ گئے تو وہ لڑکا آیا، تو ان کے جو ماموں تھے وہ اس لڑکے کا تعارف کروا رہے تھے کہ شاہ صاحب یہ بچہ ماشاءاللہ بڑا ہی شریف بچہ ہے، نہ کسی کے اچھے میں نہ برے میں ہے، بہت ہی اعلیٰ بچہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ بھائی اٹھو۔ انہوں نے جی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ یہ مطلب کس بندے کے پاس لے آؤ، یہ کیا بندہ ہے جو نہ کسی کے اچھے میں نہ برے میں؟ یہ بھی کوئی انسان ہے کوئی؟ منافق، یہ مطلب یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں، اگر کوئی ایسا بندہ ہو نہ کسی اچھے کے ساتھ ہے نہ برے کے ساتھ، تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ کچھ بھی اس کے لیے نہیں۔ کیا ٹرمنالوجی یوز اس کے لیے آپ یہ کہیں کہ وہ مطلب ایک حیوانی زندگی گزار رہا ہے۔ انسان کا خاصہ تو یہ ہے نا کہ انسان اچھائی اور برائی کی تمیز رکھتا ہے، انسان دو اچھائیوں کی تمیز رکھتا ہے۔ جو بندہ کسی کی نہ اچھائی میں نہ برائی میں ہے، وہ بندہ ہی نہیں ہے، وہ کیا بندہ ہے پھر؟ اچھا، یہاں پہ ایک سوال بھی اگر برائی میں نہیں ہے اچھائی میں تو ہو، جی جی، ان کا نہ کسی کے اچھے میں نہ برے میں ہے، ان کا یہ بندہ ہی نہیں ہے، پھر ہم کہاں آ گئے؟ اچھا، یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک فرد واحد کا کہ کوئی پرابلم ہے یا انفرادی طاقت سے بندہ لڑ سکتا ہے، جہاد کر سکتا ہے، جہاد لے کے کیمپ کو شروع ہو جائے تلوار پکڑ کے؟ نہیں، دیکھیے ایک جہاد ہوتا ہے جس میں دو ملکوں کے مابین جہاد ہے، جی،
دو ملک ہیں، ایک حکومت ہے، ایک نظام ہے، ایک آپ کی آرمی ہے، جیسے پاکستان ہے. پاکستان آرمی جو ہے وہ اگر ڈیسائیڈ کرتے کہ فلاں ملک کے ساتھ ہمیں لڑنا ہے تو آپ لڑ سکتے ہیں. آپ خود سے انفرادی طور پہ یہ ڈیسیجن نہیں لے سکتے کہ آپ خود سے کھڑے ہو جائیں اور کہیں جی ہم نے لڑنا ہے، ہم نے لڑنا ہے. دین اس کی اجازت نہیں دیتا. یا تو خدائی نمائندہ ہو جیسے اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، ائمہ ہیں، وہ آپ کو آرڈر دیں تو پھر آپ جہاد کر سکتے ہیں. یہ وہ ڈیوائن آرڈر ہے. یا پھر آپ کی حکومت ہے وہ کسی ملک کے ساتھ لڑ رہی ہے، تب آپ لڑ سکتے ہیں. اب آپ کہیں کہ جی میں خود ہی اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں گا اور خود ہی میں جو ہے وہ جہاد کرنا شروع کر دوں گا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی بھی جگہ کوئی غیر قانونی عمل ہو رہا ہو، آپ خود سے وہاں سزا نہیں دے سکتے. اسے کہتے ہیں قانون ہاتھ میں لینا. یعنی آپ نے چور پکڑ لیے، اب آپ عام طور پر رویہ یہی ہے کہ بازار میں آپ نے کوئی جیب کاٹنے والا پکڑ لیا اور لوگوں نے مار مار کے اس کا حلیہ بگاڑ دیا ہے. قانون اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس کو ہاتھ میں نہ لیں. آپ پولیس کو کال کریں، آپ ان کو ہینڈ اوور کریں. عدالت جانے اور وہ جانے، مجرم جانے. آپ جیسے اس مجرم کے حوالے سے قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے، ایسے ہی آپ کسی ملک میں رہتے ہوئے آپ جہاد کا جو ہے آپ کا کانسیپٹ ہے، اس میں آپ اس کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے. بالکل مولانا صاحب. ہاں، انفرادی سطح پہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے آپ پہ حملہ کر دیا ہے، اب آپ ڈیفینس کر سکتے ہیں. آپ کے گھر پہ ہی حملہ ہو گیا ہے، آپ پہ حملہ ہو گیا ہے، اب آپ انفرادی سطح بھی ہوتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ خود سے وہ. سر اس میں جو آپ سوال کر رہے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کا جہاد اور رحمۃ اللہ عالمین ہونا، اس میں جو ہے نا فتح مکہ میں بہترین مثال ہے آپ کے رحمۃ اللہ عالمین ہونے کے لحاظ سے کہ آپ فاتح بن کر مکہ میں تشریف لائے، لیکن آپ نے کھلے عام معافی کا اعلان کیا. اور وہ کفار جو کئی سالوں سے صحابہ کرام اور آپ کے رستے میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے، آپ نے آتے ہی انہیں کھلے عام معافی کا اعلان کیا کہ میں نے فلاں کو بھی معاف کر دیا، فلاں کو بھی نام لے کے باقاعدہ معاف کیا. تو یہ حضور نبی پاک علیہ السلام کے رحمۃ اللہ عالمین کی سب سے بڑی یہ مثال اور دلیل ہے. اور جو جہاد ہے اسلام میں یہ تھا بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا کے تحت، جب صحابہ کرام پر ظلم کی حدیں کراس ہو گئیں، ظلم بہت زیادہ ہو گیا، تو پھر رب کی طرف سے حکم آیا کہ اب جہاد کریں. تب مطلب کہ کہہ لیں کہ ماحول ایسا پیدا ہو گیا، ماحول ایسا مجبوری بن گیا. گئی. جیسے کہ آپ کے سامنے مثالیں ہیں کہ صحابہ کرام پر ظلم ہوا ہے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور ایسے ہی اور صحابہ صہیب پر. تو اس ٹائم تو صحابہ کرام تلواریں نہیں اٹھائی. جب مکہ سے مدینہ میں آ گیا پھر ظلم ہوا تو پھر جو ہے یہ رستہ اختیار کیا. مولانا یہ بتائیے گا کہ صرف مطلب جہاد کی وہاں پہ جو نوبت پیش آئی تھی، کیا صرف مطلب صحابہ پہ ادھر اسپیسیفک ظلم ہو رہا تھا کہ یہاں اس کا کرائٹیریا کچھ اور تھا کہ مطلب ظاہری بات ہے صحابہ کے علاوہ عام لوگ بھی وہاں پہ رہائش پذیر تھے، بہت سی دنیا کیونکہ کفار مکہ کو کسی اور سے کوئی تکلیف نہیں تھی. کفار مکہ کو تکلیف یہ تھی کہ صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام کی معیت میں رہ کر اسلام کا جو پرچار ہے اس کو آگے پھیلایا جا رہا ہے، اسلام کی تبلیغ آگے جا رہی ہے. لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. یہ آیات نازل ہوئیں کہ دور دور سے صحابہ کرام آ رہے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں. اگر آنے سے پہلے وہ آپ کا مخالف ہے، یہ دشمن ہے، جو ہی آپ کی تعلیمات دیکھتا ہے، آپ کے صحبت میں آتا ہے تو وہ آپ کے گرویدہ ہو جاتا ہے، غلام بن جاتا ہے. تو کفار کو اس بات سے پریشانی تھی کہ یہ لوگ کیوں اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انگیج ہو رہے تھے وہ اس ٹائم ان سب کے دشمن ہو گئے تھے. اس میں چاہے صحابہ تھے، ان کے غلام تھے، ہر وہ انسان جو اس ٹائم ان کی طرف آ رہا تھا وہ سب ان کے دشمن بھی تھے اسی کے ساتھ. اور اس میں مثال بھی قرآن پاک کی آیت یریدون یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ کفار چاہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کے نور کو بجھائیں، نور کے چراغ کو بجھائیں، لیکن وہ بجھا نہیں سکے. واللہ متم نورہ، رب نے اپنے نور کو پورا کیا. ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کفار کو یہ بات پسند نہیں تھی. تو گویا کہ یہ ان کا جو تھا لڑائی کا معاملہ، ان کا حملہ کرنا، یہ ریزن تھا کہ ان کو یہ پسند نہیں تھا کہ اسلام آگے پھیلے، اسلام کے تعلیمات آگے چلیں، لوگ مسلمان ہوں، دائرہ اسلام میں داخل ہوں. یہ باتیں ان کو پسند نہیں تھی، جس بنا پہ وہ صحابہ کرام پہ حملے کرتے اور صحابہ کرام کو اذیتیں پہنچایا کرتے. جی اچھا علامہ صاحب، یہاں پہ میں ایک سوال میرا ذہن میں بھی آیا کہ نبی جو ہوتا ہے وہ وہی بات کرتا ہے جو اللہ کہتا ہے، اللہ کی کہی ہوئی وحی آتی ہے. کیا جو غزوہ بدر ہوئی تھی اس کے لیے کوئی وحی آئی تھی؟ اگر آئی تھی وہ کون سی وحی تھی؟ دیکھیے
پروردگار عالم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں واضح لفظوں میں یہ ارشاد فرمایا ہے. سورہ نجم پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ جھکا. ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ تمہارا صاحب رسول نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے. وما ینطق عن الہوا، یہ اپنی خواہش سے نطق نہیں کرتا. ان ہوا الا وحی یوحی، یہ جو کچھ بھی بات کر رہا ہے یہ پروردگار کی طرف سے وحی شدہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور انبیاء ما سبق کا جو ایک فرق ہے وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ سید الانبیاء کیوں ہیں؟ ان کے سر پہ نبوت اور رسالت کی دستار کیوں ہے؟ خاص بات کیا ہے وہ میں عرض کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہر نبی پابند وحی ہے، یعنی وحی آئے گی اور وحی کے مطابق نبی کام کرے گا. جی. نبی کو وحی آئی کہ آپ فلاں شہر میں چلے جائیں، نبی وہاں چلے گئے. وحی آئی آپ پہاڑ پہ آ جائیں، پہاڑ پہ آ گئے. نہیں وحی آئی اس بندے سے جا کے لڑیں، اس بندے سے لڑے. یہ پچھلے انبیاء کی کہانی. جو سید الانبیاء ہیں ان کی بات انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے. یہاں یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اور پھر اس کے مطابق کام کرنا شروع کرنا. یہاں معاملہ یہ ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ کر ہی وہ رہے ہوتے ہیں جو خدا چاہتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی ان کا یہ بالکل ایسے ہے جیسے دو شاعر ہوتے ہیں نا، جو اس میں کبھی کبھی توارد ہوتا ہے. توارد یہ ہوتا ہے کہ ایک مصرع میں نے کہا، اسی وقت آپ نے گھر میں بیٹھے مصرع کہا اور دونوں کا مصرع سیم تھا. شاعری کی دنیا میں یہ ہوتا ہے توارد ذہنی جو ہوتی ہے کہ ایک مصرع میں نے کہا. ہمارے ممبر کے لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جملہ میں نے کہا اور پتہ چلا فلاں جگہ پہ بالکل ویسے ہی جملہ کسی اور نے کہا اور اس میں ایک لفظ کا بھی فرق نہیں تھا. اسی طرح جو توارد ذہنی ہے وہ شاعری میں بھی ہوتی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور جو خدا کا معاملہ ہے میں اسے سمجھتا ہوں یہ کردار کا توارد ہے. یہاں ایسا ہے کہ وہی بات خدا چاہتا ہے اور وہی رسول کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور خدا سند دے رہا ہے کہ یہ جو کر رہا ہے یہ جو کر رہا ہے یہ بالکل اسی معیار پہ کر رہا ہے جس معیار پہ میں چاہتا ہوں. کیا بات. میں نہیں چاہتا مگر جو یہ چاہے اور یہ نہیں چاہتا مگر جو میں چاہتا. تو یہاں ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ اے میرے نبی اب تو یہ کر، اب تو یہ کر، اب اتنے بندوں کو لے جا، اب یہ نہیں. ادھر خدا کی منشا ہے اور ادھر رسول کا کردار. رسول کا کردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اپنے معیار پہ ہے اور خدا کی منشا اپنے معیار پہ ہے. لیکن جب رسول اللہ کا کردار اور خدا کی منشا سامنے آتے تو دونوں ایک جیسے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا اس پہ جو وہی نازل ہوئی تھی وہ بتا دیجیے گا. جی آیت پہ نازل ہوئی ہے پارہ نمبر 17 سورۃ الحج کی آیت ہے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ. یہ آیت جو ہے جب یہ آیت نازل ہوئی پھر جہاد کا حکم جو ہے وہ لازم ہوا. پھر اس کے بعد جہاد کی صورتحال بنتی ہے. یہ آیت جہاد پر نازل ہوئی. میں پوچھنا چاہتا ہوں غزوہ بدر کے موقع پہ کون سی آیات نازل ہوئی؟ جن کی آیت ہے جس کی یہ بات کر جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ اس ٹائم ہی نازل ہوئی تھی، یعنی اس سے پہلے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے پھر وہ بدر کا موقع بنتا ہے. اور ایسے ہی قرآن پاک میں چوتھے پارے میں سورۃ آل عمران میں آتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. تو یہ بھی آیت اس بات کے اظہار ہے کہ یہ جہاد جو ہے یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا اور اس حکم کی جو تکمیل ہے وہ ماہ مدینہ امام الانبیاء علیہ السلام نے اس کی غزوہ بدر کی صورت میں پوری فرما دی. یہاں میں ایک بات عرض کروں، بڑی پرلطف بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی. اللہ تعالیٰ نے مدد یوں کی کہ فرشتوں کو بھیجا. فرشتے سفید رنگ کے عمامے پہنے ہوئے، ہاتھوں میں تلواریں پکڑے ہوئے وہ آئے اور وہ لڑے اور لڑ کے انہوں نے مشرکین کو مارا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے اپنے صحابہ کو بتا دیا کہ آج پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، آج ہماری مدد کے لیے فرشتے آ رہے ہیں. سو ایوری باڈی واز ہیپی. ان کو یہ کنفرم ہو گیا تھا کہ ہم لوگ جیت جائیں گے. اب جیت جائیں گے. اب فرشتے مدد کے لیے آ جائیں. دیکھیں فرشتے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے مدد کے لیے آ جائیں تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ڈیفیٹ کا. پورا میدان جنگ، پورا لشکر اسلام سب ایک دوسرے کو گلے مل رہے تھے اور خوش تھے. ایک علی پریشان پھر رہے تھے. وہ اکیلے جو ہیں وہ بالکل ملول اور پریشان اور افسردگی کی کیفیت. اور کسی نے پوچھا کہ یا علی اللہ کے رسول نے ابھی اعلان کیا ہے کہ ہماری مدد کے لیے فرشتے آ رہے ہیں، یہ خوشی کا موقع ہے، علی آپ اس موقع پہ پریشان ہیں. پریشان ہونے کی ضرورت کہ ابھی فرشتے آ جائیں گے.
تو آپ بھی خوش ہو جائیں نا دوسروں کی طرح. تو علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے پریشانی یہ ہے کہ میرے ہوتے ہوئے فرشتے آئیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ, کیا بات. مجھے اس بات کی پریشانی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے فرشتے آئیں گے. تو یہ معیار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو سپاہی ہیں, جنہیں علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے اور جنہیں اشجع الشاجعین کہا جاتا ہے. یعنی ان کا معیار, میں جو بات کر رہا ہوں نا, ایک ہوتی ہے وہ روایتی باتیں جو چل رہی ہوتی ہیں, میں اس سے ہٹ کے میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسی بات سامنے لائی جائے جس سے آپ کا کوئی کانسیپٹ کلیئر ہو. یہاں جنگ بدر میں پروردگار عالم کی طرف سے جو نصرت اور مدد آئی ہے, اس نصرت نے یہ بتا دیا ہے قیامت تک کہ اللہ کے رسول کے لیے خدا جب چاہے رسول کو کوئی ایذا نہیں پہنچا سکتا, میرے رسول کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, میرے رسول پہ کوئی ظلم نہیں کر سکتا. میں اگر چاہوں تو سارے کے سارے فرشتے بھیج دوں اپنے رسول کی حفاظت کے لیے, لیکن میں نے روکا ہوا اس لیے ہے کہ یہ دار جزا نہیں ہے, یہ دار امتحان ہے. میں دیکھوں کہ کون میرے رسول کا باوفا ہے, کون میرے رسول کی نصرت کرتا ہے, کون میرے رسول سے محبت کرتا ہے, کون میرے رسول کو اکیلا چھوڑتا ہے, کون میرے رسول کے لیے جان دیتا ہے. علامہ صاحب یہاں پہ میں آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گی, جیسے ابھی آپ بیان کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی تلوار نہیں اٹھائی ہے یا کبھی کسی ایسی چیز سے لڑائی نہیں کی ہے, تو جب بھی ایسے موقع آئے ہیں یا جب بھی کوئی ایسی جنگیں ہوئی ہیں تو تب نبی پاک نے اپنا دفاع کیسے کیا ہے؟ اس دفاع کی کیا صورت ہوتی تھی؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. جیسے ڈاکٹر صاحب پہلے بات کر رہے تھے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف جہاد اور ایک طرف رحمت للعالمین, تو لوگوں کے ذہنوں میں پتہ کیا بات بیٹھی ہوئی ہے؟ لوگوں کے ذہنوں میں بات بیٹھی ہوئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ انتہائی نرم دل, اور اپنی نرم دلی کی وجہ سے وہ کسی کو نہیں مارتے تھے. تو سوال یہ ہے کہ اگر میرا دل نرم ہے تو میں کسی کو نہیں مارتا, تو میں مارنے کے لیے کسی کو بھیجوں گا بھی نہیں نا. کیا خیال ہے؟ جی بالکل. اگر میں کسی کو نہیں مارتا تو میں یہ تھوڑی کہوں گا کہ اچھا ڈاکٹر صاحب میں تو مار نہیں سکتا, تو آپ جا کے اس بندے کو مارا ہے. تو آپ کو بھی اگر بھیجوں گا تو اسے میرا مارنے کہا جائے گا نا. اگر میں بندوں کو بھیج رہا ہوں مارنے کے لیے تو میرا مارنے کہلائے گا نا وہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں مار رہے, علی کو بھیج رہے ہیں کہ تم مارو. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت جو ہے اس کا تعلق اس بات سے نہیں کہ مارتے نہیں ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا ہے لوگوں کو, لیکن خود نہیں مارا, جناب علی کے ذریعے مارا ہے. علی کو بھیج رہے ہیں, علی اس سے لڑو, علی کافروں سے لڑو, علی اس سے لڑو, علی مرحب سے لڑو, علی عمر ابن عبد واد سے لڑو, علی کو بھیج رہے ہیں رسول اللہ. تو علی کا مارنا ہی رسول کا مارنا ہے. یعنی کہ وہ ڈائریکٹ نہیں آئے, انہوں نے اپنے ایک جو کہتے ہیں کہ جن پہ ٹرسٹ تھا, جس سپاہی پہ, اس پہ. اب میں دوبارہ اس بات پہ آتا ہوں کہ جیسے پروردگار عالم کی جو وحی ہے اور رسول کا عمل ایک جیسا ہے, رسول علی کو بھیج کے یہ بتا رہے ہیں کہ میری منشا اور علی کا کریکٹر ایک جیسا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. علی وہی کر رہے ہیں. یہ بھی ہے نا کہ نبی پاک علیہ السلام 27 غزوات میں آپ بطور سپہ سالار بھی شامل ہوئے ہیں. تو گویا کہ یعنی نہیں یہ باتیں تو انشاءاللہ ہم وہ یہاں پہ ٹائم ہوا ہے ایک بریک کا, تو بریک کے بعد ہم یہ باتیں کرتے رہیں گے. تو ناظرین اکرام یہاں پہ ٹائم ہوا ہے ایک بریک کا, اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم شعیب بھائی سے نعت بھی سنیں گے اور ملیں گے ایک بریک کے بعد. دیکھتے رہیے پروگرام ادائے رمضان. جی شعیب بھائی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
रसूल अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। हम आ गए हैं ब्रेक से वापस, और जो ब्रेक का ये दौरानिया था, आप सब जानते हैं कि इसके अंदर हमारी इफ्तार होती है, और हम इफ्तार के बाद ही मतलब तकरीबन हम तब भी वापस आते हैं। हम ईशा की और कराची के अंदर और नहीं, मगरिब ईशा की नहीं, डॉक्टर मगरिब उमैर को गौर से कराची और लाहौर में करवा के आते ऐसे हैं। लोग समझे कि पता नहीं ये ईशा की नमाज पहले पढ़ रहे हैं। नहीं नहीं, अभी ईशा नहीं, मगरिब हुई है, वो रोज़ा लग रहा है। खैर है, वो नहीं, रोज़ा मेरा खुल गया। खुल गया? आपकी शक्ल देख लग रहा है कि आपको कुछ ज़्यादा कुछ फील हो रहा है। अच्छा चले, आज हम दोनों के बयान नहीं मिलते हैं। खैर, मैं आप सबको बताती चलूँ कि आज भी हमारे साथ बहुत ही अजीम शख्सियात मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल है कि आज डॉक्टर उमैर तारुफ आपको करवाना चाहिए। रोज़ की तरह हमारी पसंदीदा शख्सियत जो हैं, जिनको हम सब सुनना पसंद करते हैं, पीर वकास मुनव्वर साहब मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं डॉक्टर साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। साथ ही हमारे साथ रोज़ के जिनका हमारे साथ है मौलाना इकबाल कादरी साहब मौजूद हैं। जी मौलाना साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, तबीयत ठीक है? और बहुत अच्छे नात खां मौजूद हैं, मोहम्मद लारैब। जी भाईजान, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, तबीयत ठीक है? तो नाज़रीन किराम, हम अपना जो है प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है सेगमेंट हमारा हल्का दरूद। हल्का दरूद में आज का जो हमारा दरूद है, दरूद हाज़री है, और हम पीर साहब से जानेंगे इसकी फजीलत क्या है और कुछ हक़ाइक़ जानेंगे उसके बारे में, अलामा साहब से भी। तो पीर साहब, ये जो दरूद हाज़री है, एक तो ये बताएं इसकी टाइमिंग क्या है पढ़ने की, और ये क्यों पढ़ना चाहिए? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कोई नूर की पूरी टीम को मुबारकबाद के बड़े अजीम और आला तरीन प्रोग्राम डेली की तरह। दरूद पाक चूँकि ऐसी फजीलत वाली इबादत है कि जब इंसान पढ़ता है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से रहमतें बरकतें समेटता है, रब कायनात की बारगाह से, अल्लाह की बारगाह से, हजूर के वसीला से। दरूद हाज़री में ये होता है कि जब हम तसव्वुर करते हैं कि रोज़ा रसूल के सामने जाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के ऊपर एक आयत मुबारक लिखी है, हदीस मुबारक लिखी हुई है, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफ़ाअती, जिसने मेरे रोज़े की ज़ियारत की उस पर मेरी शफ़ाअत वाजिब हो गई। कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की जो ज़ियारत करता है, मरवान बिन हाकम एक दफ़ा आया तो हज़रत अयूब अंसारी वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के साथ लिपट कर कब्र अनवर के साथ यूँ, तो आप कैसे बातें कर रहे थे, जैसे एक बंदा आम मुलाकात करे तो गुफ्तगू करता है, तो वैसे कब्र के साथ लेटे हुए थे और बातें कर रहे थे और कह रहे थे, अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीउल मुज़निबीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या राहतिल कुलूबीन। आप हजूर के अलक़बात पढ़ते जा रहे थे और सलाम पेश कर रहे थे। ये हाज़री के वक्त ख़ास जब आका करीम की बारगाह में मदीना रसूल में हाजिर होते हैं तो ये दरूद पाक का विर्द करते हैं। अयूब अंसारी कहते हैं कि जब मैं ये कर रहा था तो मरवान बिन हाकम पीछे से आया, उसने कहा शायद कोई बद्दू है जो लाइलम है, इसे पता नहीं कि नौज़ुबिल्लाह नबी पाक तो फोत हो चुके हैं, आप तो मौत का ज़ैका चख के कब्र अनवर पे जा चुके हैं, तो अब ये नबी पाक को दरूद पहुँचा रहा है और इस तरह आवाज़ें दे रहा है, तो ये क्या इसका तरीका है? तो उन्होंने पीछे से उसे धक्का दिया। अब जब हज़रत अयूब अंसारी ने अपनी गर्दन को यूं टर्न किया तो आपने चेहरा मुबारक की तरफ देखा तो मरवान बिन हकम डर गया। तो ये तो साबिय रसूल है और नबी पाक की बारगाह से तरबियत याफ्ता है, इसे तो सारी बातों का इल्म है। तो अयूब अंसारी फरमाते हैं, मरवान बिन हकम क्या है तुझे? कहने लगे कि तुम कब्र रसूल के साथ बैठे ऐसे बातें कर रहे थे जैसे आए काम इंसान बैठा होता है। फरमाया यही तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे नज़दीक, हमारे अकीदे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरूद ऐसे ही सुनते हैं जैसे हम यहाँ बैठे हुए करीब इंसान बात कर रहा था। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अदाए रमज़ान और ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात हो रही थी दरूद पाक की फजीलत से। तो आज हमारा दरूद था दरूद हाज़री, तो उसके ऊपर दोबारा बात करते हैं पीर साहब से। जी पीर साहब, इसकी ज़रा आपने तादाद बतानी है, कितनी तादाद में पढ़ना चाहिए?
درود پاک کی 313 تعداد جو ہے یہ معروف ہے، علماء کے نزدیک ہے، محدثین کے نزدیک ہے، جو بھی 313 مرتبہ پڑھتا ہے یا 1000 مرتبہ پڑھتا ہے یا 500 مرتبہ پڑھتا ہے وہ خاص الخاص ان لوگوں میں شمار ہوتا ہے جو حضوری ہیں، کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ ان کی نبی پاک کی بارگاہ میں ڈیلی حاضری لگتی ہے۔ اچھا، ایک بندہ جس طرح بندہ ہے، مولانا صاحب آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ ابھی پیر صاحب نے 313 دفعہ، اگر ایک بندہ ہے وہ روز اکٹھا بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، ایک ٹائم میں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، وہ ہر نماز کے بعد 50 دفعہ پڑھ لے یا 100 دفعہ پڑھ لے، تو ایسا تعداد پوری کرنا جائز ہے؟ جی، تعداد پوری جیسے بھی چلتے پھرتے مختلف نماز کے اوقات میں اگر ایسا وہ تعداد مکمل کر لیتا ہے تو اس کے اندر بھی کوئی بات نہیں، لیکن شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں صحیح معنوں میں جو حلاوت ہے، صحیح معنوں میں اس کی یکسوئی جگہ ایک ٹائم ایک رکھا جائے تو پھر اس کے اندر توجہ کے ساتھ بننا پڑتا ہے اور اس کے فوائد زیادہ ہیں۔ جی جی، اگر وہ بندہ ٹائم ایک رکھے جگہ ایک وہ ذرا رکھے، افضل ہے، وہ زیادہ افضل ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد دعا مانگی تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیری دعا مکمل نہیں ہوئی، پھر دعا مکمل کرو، پھر دعا کی جو بھی اس نے الفاظ پڑھے، دوسری دفعہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر تیری دعا مکمل نہیں ہوئی، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو ایسے ہی آتی ہے، آپ بتا دیں۔ فرمایا دعا کے اول آخر درود پاک نہیں پڑھا، درود پاک پڑھو، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تیری دعا کو قبول فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یعنی درود پاک جو ہے ایک ایسا وظیفہ ہے کہ دعا کی قبولیت کا سبب ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے مشکات شریف میں یہ حدیث مروی ہے کہ جو جس دعا سے پہلے درود پاک نہیں پڑھا جاتا وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے۔ دعا کو یہ بھی کرنا ہے، دعا کا یہ مغز ہے دعا کا، یہ بالکل وہ تو آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، لیکن پھر بھی درجہ قبولیت جو ہے وہ درود پاک ہر اچھے کام سے پہلے درود پاک پڑھیں۔ بہت اچھا مولانا صاحب، میرا خیال ہے دعا تمہارا، مجھے لگ رہا ہے تمہارا موڈ ہو رہا ہے کوئی نہ سننے کا، ایسے بور ہو رہی لگ رہا ہے اس وقت، تو جی لارے بھائی اب کیا سنائیں گے؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سارا پیارے زمانے دا او دے پیارے تو وارے دیا، سارا پیارے زمانے دا او دے پیارے تو وارے دیا، میٹھن مدنی من ڈھار تو وار دیا، میں روشنی اکھیاں دی روزے تو فدا کر کے، میں روشنی اکھیاں دی روزے تو فدا کر کے، گلدستے دروداں دے، گلدستے دروداں دے، دربار تو وار دیا دیا، سارا پیارے زمانے دا او دے پیارے تو وار دیا، جنت دے ہنسی منظر چن تارے دے جلوے،
हसी मंजर चन तारे यादें जलवे मैं गुंबद हज़रा दे मैं गुंबद हज़रा दे सिंगार तो वार दया दया सारा प्यार ज़माने दा ओ दे प्यार तो वार दया। बहुत ज़बरदस्त, वाह वाह। बहुत अच्छी बात। दुआ मेरा ख्याल है अगले सेगमेंट की जाने जाया जाए। बिल्कुल, मेरा ख्याल है अब उस सेगमेंट पे जाने से पहले अगर हम आपका सेगमेंट कर लें डॉक्टर उमर, हाँ जी जी, तो आपकी दुआ कबूल हो ही वो गई है। ज़्यादा बेस्ट होगा। आप पीर साहब के बिल्कुल ही वो मत ना, उनको इतना भी तंग नहीं करते, उनको थोड़ा सांस लेने दें, अपनी भी बात किया करें। तो मेरा क्या, फिर आप बता दीजिएगा, फिर हम आपकी तरफ आ जाएंगे। जी अब आप बताइए। तो मेरा ख्याल है हमें अब जाना चाहिए रोज़ा और सेहत की तरफ, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि आपका सेगमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और रोज़ा और सेहत एक ऐसा सेगमेंट है जिससे लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। आपके इस सेगमेंट में से बहुत से लोगों को फ़ायदा भी होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही कॉमन, हर दूसरे बंदे का टॉपिक है, आपका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, पीर साहब का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। पट्टों का खिंचाव मर्दों में है, औरतों में, आजकल बच्चों में भी है, फिर इससे आईसाइट पे भी क्या फ़र्क पड़ता है, इसके बारे में जितनी भी डिटेल्स है आप उसके बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ने पटवा खिंचाव की बात की है, पहले ये देख लें कि वो एरिया क्या है, किस एरिया में है। जब भी किसी चीज़ की आप एक्सर्शन करेंगे, सपोज़ अक्सर जो बच्चे हैं वो बैडमिंटन बहुत ज़्यादा खेलते हैं, वो लगातार खेलते रहेंगे और एक लिमिट से ज़्यादा खेलेंगे तो उनको खिंचाव आ जाएगा, जिन्हें आप खलियाँ बढ़ना कहते हैं, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि बंदा ये कह दे कि मुझे कोई हड्डी में टूट गई है, ये मसला हो गया है, या जिस तरह पेशेंट का ना ये जो मतलब स्पैज़म होता है, फटवा खिंचाव हो गया, तो और वो समझता है कि मुझे फ्रोजन शोल्डर हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो उसका पहले तरीका होता है, पहले उसे किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें तो वो आपको बताएगा कि प्रॉब्लम क्या है। अगर आप कहते हैं कि आसान तरीका बता दूं मैं वो घर के अंदर, कि आपको पता चल जाएगा फटवा खिंचाव है कि नहीं है, जब भी किसी चीज़ की आप ज़्यादती करेंगे अपने साथ, जिस तरह आजकल अक्सर औरतें घर के अंदर खड़े खड़े काम बोझ कर रही होती हैं, तो उसमें फटवा खिंचाव आ जाता है। रेपिटेटिव मूवमेंट्स हो रही होती हैं, जैसे बार रोज़ आप प्याज काट रहे हैं, उसमें खिंचाव हो सकता है, उसमें पेन आ सकती है। बस जी, कल से कोई औरत प्याज ना काटे घर में, मैं आज सिर्फ साबित प्याज हो गया, की जनरल मर्दों को बात आज कर रहा पता हूं, चल जाना तो इस चाहिए। बात को अपने दिल पे नहीं लेना, नहीं, मैं नहीं, जनरली बात कर रहा हूँ कि रेपिटेटिव मूवमेंट हो रही है। आज साबित हो गया कि प्याज काटने से औरतों में पट्टों का खिंचाव हो सकता है। मैं तो जिंदगी में आइंदा आने वाली जिंदगी में भी नहीं काटूंगी। मैं और बता देता हूँ आपको कि अगर कोई बंदा जो है ना कमा के घर में लेकर आता है ना, उसके पैसे से बाजार जाना भी ना, तब भी खिंचाव हो सकता है पट्टों का, तो आप बाजार भी ना जाएं। उसकी बहुत वजूहात हैं। जो जनरली आज चल रहा है ना कि अक्सर लोगों, हमारा टॉपिक चल रहा है रमज़ान के साथ, तो उसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसमें ये है कि कोई मसल रिलैक्सेंट अच्छी से ले सकते हैं आप, कोई पेन किलर ले सकते हैं, और अगर आप समझते हैं कि आप कोई ऐसी पेन किलर या मसल रिलैक्सेंट लें तो उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो अगर टॉपिकल जेल आ रही हैं वो जेल लेके उसका उस एरिए पे उसको अच्छी तरह लगा लें और फिर आप गर्म पानी की हीट ले लें। डॉक्टर साहब मैं सवाल करना चाहूँगा, चूँकि जो पट्टों की वजह से आई साइड पे अक्सर लोगों की आपको नजर का बनता है, और दिमाग का इसके साथ क्या है, क्या इस पे आपकी पूरी बॉडी को दिमाग क्या नाम है कंट्रोल कर रहा है जी। जिस तरह यहाँ पे अगर ट्रांसफॉर्मर खराब होगा तो पूरी ये स्टूडियो की लाइट चली जाएगी, बिल्कुल पूरी इस तरह सेम वही है वो दिमाग जो आपके आइज के साथ। मैं बता रहा हूँ आपको, अभी कुछ दिनों पहले एक मेरे जानने वाले थे, उनकी जो ब्रेन में ट्यूमर हो गया था, अल्लाह, तो उनका फर्क पड़ा था उनकी आईसेट पे। जी जी, ये फर्क पड़ेगा, आपकी नर्व्स आ रही होती हैं, वो किसी कंप्रेस कर देगा तो आईसेट पे फर्क पड़ेगा, आगे मसल कमज़ोर हो गए हैं। और अगर आंखों की स्पेशली बात करते हैं तो अक्सर आप बच्चे देखें तो जो बच्चे अक्सर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, जी जी, अगर घर में ट्रेंड वो है नहीं ना, असल में ये बात करना चाह रहा था, बच्चे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आईपैड यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छा पैगाम है और आम हर इसको ज़रा, वरना हम लोगों को लगती होती थी पढ़ने की वजह से। जी जी, हमारे मुझे याद है मैं हिफाज कर रहा था, मुझे आईसेट तब वीक हुई थी, बार बार बिल्कुल करीब करके पढ़ने से। जी। हम जो आपका मोबाइल है उसकी रेज इतनी सीवियर होती हैं, बच्चा कहते हैं, अक्सर कहते हैं ना बच्चा पैदा हुआ है और अभी साल 1 या 2 का है, इसको सही नज़र नहीं आ रहा, तो वजह ये होती है कि आपने सेंसर लगा हुआ है, उसने आज से सारी ऐसी आपने चीज़ पकड़ा दी है, वो इतना सेंसिटिव है, उसकी भी ग्रोथ ही प्रॉपर नहीं हुई, और आपने मोबाइल दे दी है। जी बिल्कुल, और ये चीज़ें दे रही हैं, तो आपकी आंखों के पट्टे कमज़ोर नहीं होंगे तो क्या होगा? आजकल ये भी तो कहते हैं जी कि ये आपकी वो
لائٹ کو روکنے والی یہ گلاس ہیں یہ لگا لیں, موبائل پہ یہ گلاس لگوا لیں, گلاسز کے یہ گلاس بنوانا ہے, یہ ویوز کو آنے دیتے ہیں, یہ سچائی ہے. آپ سن گلاسز یوز کریں نا تو سورج کی طرف دیکھیے گا, پھر بھی کوئی نہ کوئی افیکٹ آپ کو آئے گا. بالکل, آپ جو مرضی کر لیں. میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ اس بات کو ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ کیا یہ بات واقعی سچ ہے یا صرف ایک وہ متھ بنائی ہوئی ہے. اکثر آپ دیکھ لیں کہ جب سے موبائل کامن یوز ہونا شروع ہوا ہے, جو ابھی جو نئی جنریشن آئی ہے, ایک تو ہم لوگ تھے جو ہمارے بعد جنریشن آئی ہے, وہ جنریشن یہ ہے کہ وہ بیٹھی ہے لیپ ٹاپ پہ, وہ بیٹھی ہے موبائل پہ, وہ بیٹھی ہے آئی پیڈ پہ, کہ اس کی ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہے, اور وہی بچے زیادہ بیمار ہیں. ہمارے جس کو بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں, ان کی امیونٹی ہی نہیں ہے, وہ بیٹھ جا کے آؤٹ ڈور گیمز نہیں کر رہے. بچہ روتا ہے, بجائے ماں باپ ہلانے کے بچے کو یہ موبائل پکڑو کھیل لو, لیکن اس کا نقصان ہو رہا ہے نا, وہ ہم لوگ نہیں ابھی سمجھ سکتے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو 2-2 سال کے 3-3 سال کے اسکول جانے سے پہلے ان کی نظر کمزور ہے, ان کو گلاسز لگی ہوئی ہیں. اور سب سے زیادہ میرا خیال ہے اب جو آن لائن اسٹڈی کا سسٹم آیا نا, اب بچوں کے پاس یہ بھی بڑا بہانہ ہے جی, آن لائن اسٹڈی ہے. وہ آن لائن اسٹڈی, یہاں اسٹڈی بہت بڑی بات ہے. آن لائن اگر اسٹڈی ہو رہی ہے وہ دیکھنا چاہیے نا, وہ چیک اینڈ بیلنس کرنا کس کا کام ہے. نبض پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے پوچھا ہے, اور یہ موجودہ صورتحال بھی یہی ہے. میں نے پیر صاحب لاسٹ ٹائم ایک عرض کیا تھا یہاں پہ, اور بتایا بھی تھا اپنے ناظرین کو کہ ہم جو آج کل کے پیرنٹس بنے ہیں یا بنیں گے تو ہم لوگ وہ ہیں جو اپنی اولاد کے خود دشمن ہیں. اللہ, ہمیں باقی کے دشمن کی ضرورت نہیں ہے, ہم لوگ اپنی اولاد کے دشمن ہیں. ہم اپنی اولاد کو ہر طرح سے خراب کر رہے ہیں. یہ تو ایک چھوٹا ٹاپک ہے نا, پٹھوں کی کمزوری ہے, آگے پوری باڈی جو ہے وہ اس پہ مسلس کے اوپر ہے. اکثر بچے جو بیٹھے ہیں کہتے ہیں, اکثر پنجابی میں بولتے ہیں بچہ پھوکا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ کھاتا پیتا ہے, جو مرضی کرتا ہے, لیکن اس کی آؤٹ ڈور گیم نہیں ہے, وہ کوئی ایکسرسائز نہیں کر رہا, وہ واک پہ نہیں جا رہا, گھر بیٹھا ہے, موبائل لیا ہوا ہے, ماں موبائل دے رہی ہے, وہ دودھ پی رہا ہے, موبائل دیکھ رہا ہے بس. بالکل. تو بچہ کمزور نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس میں صرف جنرل سی بات یہ ہے کہ اب بچوں کو بجائے ان کا ساتھ دیں, ان کے ساتھ ان کو لے کے بیٹھ جائیں, ان کو ہر ایک گھر میں قید نہ کر دیں, اور ان کو یہ ان چیزوں سے خدا کا واسطہ دور رکھیں, جتنا دور ہو سکتا ہے ان چیزوں سے دور رکھیں. یہ بچوں کے لیے بہت خطرناک چیزیں ہیں, اور یہ کل کو آگے جا کے آپ کے بچوں کے اندر جو اکثر پرابلمز آتی ہیں کہ بچے کو اکثر ہوتا ہے کہ یہ اس کے پاؤں ٹھیک نہیں ہیں, اس کے ہاتھ ٹھیک نہیں ہیں. بھائی وہ گیم کرے گا, وہ کس لیول پہ جائے گا تو پھر ہے نا, گروتھ صحیح نہیں ہو رہی, مسکولر گروتھ اس کی صحیح نہیں ہے, اس کو تھوڑا سا ہاتھ لگاؤ تو اس کو پین شروع ہو جاتی ہے. یہ عام چیزیں ہیں, کامن کویسچنز ہیں. تو یہ وجہ یہی ہے کہ اس میں پرابلم ہے, ایک بچے کی ڈیولپمنٹ صحیح نہیں ہوئی, اور یہی بات اکثر بڑوں میں آ جاتی ہے. پہلے ہمارے بڑے تھے وہ واک کرنے جاتے تھے, گیمز کرتے تھے, اب وہ بھی گھر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ واک کرنے جاتے نہیں ہیں. تو یہ مسل ویسٹنگ ہو رہی ہے. ان کی تو سمجھ آتی ہے, انہوں نے اتنی واک کر لی ہے شروع سے, لیکن اب بات تو وہی ہے نا, نیو جنریشن کی بات ہے. واک اب ہمارے لیے مطلب بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کرتی ہیں؟ میں تو بالکل ہی نہیں کرتی, میری تو بات ہی نہ کریں. اب آپ اس سے پہلے میرا خیال ہے ہم آپ کے ٹاپک کو ختم کر کے واپس پیر صاحب کی طرف چلتے ہیں اور تسبیحات رمضان پہ بات کریں گے. جی پیر صاحب, جو تسبیحات رمضان میں جو ہمارا سیگمنٹ ہے, اس میں آگے تسبیح ہے ربی انی مغلوب فانتصر, رب انی مغلوب فانتصر. اس کے بارے میں تو کوئی تھوڑی ڈیٹیل بتائیے گا. ہاں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا صاحب ہم پوچھیں گے. جی ضرور. علامہ جاوید اقبال صاحب جو ہیں یہ سیالکوٹ سے ہیں, یہ ہمارے مہمان ہیں اور بڑا عظیم اسکالر ہیں, بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں. تو وہ میں اصل میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ تسبیحات کے حوالے سے, وہ لوگ جن کے پلاٹ گھر وغیرہ پہ ناجائز قبضے ہیں, یا وہ لوگ قابض ہیں جن کے اثر و رسوخ سیاسی طور پہ, سماجی طور پہ, گنڈا گردی کے اوپر, یا ان لوگوں کے اوپر ایسے ہتھ کنڈے ہیں کہ وہ اس کی جگہ کو خالی نہیں کر رہے اور وہ لوگ پریشان ہیں, ان کے لیے یہ وظیفہ انتہائی مقلب ہے, انتہائی اہم ہے. رب انی مغلوب فانتصر. اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے جس جگہ کو آپ خالی کروانا چاہتے ہیں, جس پلاٹ کو خالی کروانا چاہتے ہیں, یا آپ کے اوپر ناجائز پراپرٹی پہ کسی نے قبضہ کیا ہوا ہے, کیس لگا ہوا ہے دیوالیہ, عدالت میں سنائی نہیں ہو رہی, آپ جا رہے ہیں دھکے کھا رہے ہیں, تو وہ کچھ نہ کچھ اشار رب کائنات کے ذکر کی طرف آئیں, چونکہ خالق کائنات کے دروازے پہ دستک دینے سے انسان کو وہ کمال مل جاتا ہے, وہ اجر و ثواب مل جاتا ہے جو رب کائنات کی بارگاہ سے رحمتیں اور برکتیں ملتا ہے. اب خالق کائنات نے کہا کہ اب یہ بندے جو دنیا کائنات کے اندر ان لوگوں سے ڈرے ہوئے ہیں, ان لوگوں سے سہمے ہوئے ہیں جنہوں نے لوگوں کا حق مارا ہے, ان کے لیے پڑھنے کے لیے دیا رب انی مغلوب فانتصر. اس کا وظیفہ کریں, اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ نماز
ظہر ادا کر لیں، نماز ظہر مکمل کر لیں، ظہر کی نماز کے فوراً بعد اسی مقام پہ بیٹھ کر قبلہ کی طرف منہ کر کے اس کو 75 مرتبہ 75 مرتبہ اس کو وظیفہ کو پڑھا جائے اور رب کائنات کی بارگاہ میں وہیں پہ سربت سجود ہو کر دعا کی جائے، اور یہ کم از کم 41 ڈیز 41 دن یہ عمل کیا جائے۔ پروردگار عالم غیبی خزانے سے مدد فرمائے گا اور ان کی وہ جو چیز ہے اللہ پاک انہیں واپس عطا فرمائے گا۔ مولانا صاحب میرا یہاں پہ سوال ہے کہ کیا تسبیح کے حوالے سے کوئی حدیث بھی ہے کہ آپ تسبیح پڑھنی ہے؟ درود کے حوالے سے بہت حدیثیں ہیں نا، کیا تسبیح کے حوالے سے کوئی حدیث ہے؟ تسبیح تعداد کے حوالے سے کیا ہے؟ نہیں جنرلی کہ اس کے پڑھنے کی فضیلت ہو، کوئی برکت ہو، ذکر کے حوالے سے، اللہ کے ذکر کے حوالے سے، ذکر کی وہ تو بے شمار ہے نا۔ سنا دے وہ تو حدیث جس بتائیے۔ طرح حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ جو کوئی پڑھ لیتا ہے تو اگرچہ اس کی گناہ سمندر کی جا کے برابر ہو، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ اور ایسے ہی حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 دفعہ استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے، اور اس لیے یہ معمول بھی ہر مسلمان کا ہونا چاہیے، کیونکہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے ہیں، پھر بھی اللہ کے حضور روزانہ 100 دفعہ استغفار کرتے ہیں۔ اور ایک مزید حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو 100 دفعہ استغفار کے پڑھنے کو اپنے اوپر لازم کر لے کہ روز پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ کون سی تسبیح ہے؟ سبحان اللہ کا بھی ہم صرف استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آپ کی طرح بہت زیادہ جو سامعین ہیں، کیونکہ احادیث تو بہت زیادہ ہیں نا، جس طرح ایک حدیث ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو خیر الکلام کل بدلہ، بہترین کلام وہ ہے جو مختصر بھی ہو اور مدلل بھی ہو۔ جی اب جس طرح ٹائم ہی کوئی نہیں، جس طرح ہم اکثر موبائل کے ساتھ، اب تو بچوں کو کہہ رہے ہیں، اب بڑے چھوڑتے ہیں، فیس بک نہیں چھوڑتے، یوٹیوب نہیں چھوڑتے، گوگل نہیں۔ دیکھیں آپ جو میرے ٹاپک سے بات کر رہے ہیں نا، بڑوں اور بچوں میں بہت فرق ہے۔ بالکل، جو بڑے اکثر آپ اگر بڑوں اور بچوں کو ملائیں گے نا، میں تو ذکر کے حوالے سے، ذکر تسبیح کے حوالے سے جو ہے وقت کے تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ وقت اتنا نہیں ہے کہ بہت لمبے وظائف جو ہیں ان کی طرف ہم جائیں۔ مین یہ ہے کہ خیر الکلام کل بدلہ، بہترین کلام وہ ہے جو مختصر بھی ہو اور مدلل ہو۔ جی لیکن آقا علیہ السلام ہی وظیفہ بتا رہے ہیں نا کہ 100 دفعہ یہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ یہ پڑھنا ہے، 100 دفعہ درود پاک۔ کئی بندے سوال کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں بڑی محبت ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حساب نہیں کرنا چاہیے، تسبیحات عدد نہیں۔ تو جب حضور علیہ السلام نے عدد پڑھے ہیں 100 دفعہ، 200 دفعہ، 300 دفعہ، تو ہم آقا علیہ السلام سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے کو تو جتنا بندہ زیادہ پڑھے اتنا ہی بہتر ہے۔ قرآن کریم میں نا ذکر کے حوالے سے جو اللہ پاک نے وعدہ کیا، رب نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، پس تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کر دوں گا۔ اور قرآن نے ایک مقام میں کہا ہے يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے اندر جو بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ تسبیح بمعنی ذکر ہے، تسبیح بمعنی یاد ہے، تسبیح بمعنی محبت ہے، تسبیح بمعنی الفت ہے، تسبیح بمعنی اپنی اتقاض محبت کا اجاگر کرنا ہے۔ جب میں کسی کو یاد کرتا ہوں تو اس کی طرف اپنی محبت کا اظہار کرنے کا ٹرینڈ لے جاتا ہوں۔ رب کائنات کی بارگاہ میں اگر کوئی بندہ چاہتا ہے میں مقبول ہو جاؤں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ جو بندہ ذکر کرتا ہے اسے ملتا کیا ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا کہ ادھر وہ ذکر کرنا شروع کرتا ہے، ادھر خالق کائنات اس کے دل کی میل کو، زنگ کو دور کرنا شروع کرتا ہے۔ اگر دل کی کالک کو ہم دور کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی تسبیحات ہے، اگر مشکلات کی آسانی چاہتے ہیں اس کے لیے بھی تسبیحات ہے، اگر ہم اپنی حاجات شرعیہ کی مکمل وہ چاہتے ہیں کہ مراجع حاجات ہماری پوری ہو جائیں، یہ آرزو ہے پوری ہو جائے، اس کے لیے بھی تسبیحات ہے۔ اور تسبیحات ایک نہیں ہے، ہزاروں کے حساب سے ڈیلی ہم بتاتے چلے جا رہے ہیں۔ آج کی تسبیح جو تھی رب انی مغلوب فانتصر، اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد اسی مقام پہ آپ پڑھیں۔ اگر ظہر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان پڑھا جائے تو بہترین عمل ہے۔ اگر کسی نے اپنی مشکلات کے لیے پڑھنا ہے تو اس کو اگر فرضوں کے بعد پڑھے تو مکمل اسی جگہ پہ بیٹھ کے یکسوئی کے ساتھ رب انی مغلوب فانتصر کا ذکر کرے اور 75 مرتبہ اس کی تعداد کو مکمل کرے گا اور 41 ڈیز کا عمل کرے گا۔ پروردگار عالم ہر اس کی مشکل آسان۔ بہت شکریہ پیر صاحب۔ ناظرین ابھی ہمیں جوائن کیا ہے جنہوں نے کل بھی ہمارا ان کے ساتھ تھا، آج انہوں نے پھر کیا، امید ہے کہ یہ ساتھ چلتا رہے گا۔ شبانہ عباس صاحبہ نے جی کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ تو میرا خیال ہے دعا کہ اب شبانہ آ گئی ہیں تو باقی باتیں بعد میں کرتے رہیں گے، پہلے کلام سن لے گا۔ تو آج جو سنائیں گے وہ بتائیے گا۔
سنا الہی جو مالک ہر دان اس دا نام چتارن والا تے کسے میدان نہ ہر دان اس دا نام چتارن والا تے کسے میدان نہ ہر صدقے جاؤں نا اچیا کولو تے جنہ نیویاں نال نبھائی صدقے جاؤں نا اچیا کولو تے جنہ نیویاں نال نبھائی در مرشد دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے تقوی رکھے محبوبہ دا تے چل دیواراں ملیے تقوی رکھے محبوبہ دا تے چل دیواراں ملیے ہاتھ پکڑن والا تکے دے وڑے والے بوتے تے تو ہاتھ پکڑن والا تے تو بیلی سب جگہ بیلی تو بیلی سب جگہ سجنا باج محمد بخشا تے سنجی پئیے حویلی سجنا باج محمد بخشا تے سنجی پئیے حویلی بہترین بہت خوبصورت بہت زبردست. میرا خیال ہے ہمارا جو اگلا سیگمنٹ ہے تعلیم و تربیت اور تعلیم و تربیت کے اندر ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے صفائی نفس ایمان ہے. کہ صفائی کا حکم کیوں ہے, صفائی کیوں ضروری ہے. اس میں کچھ کویسچنز ہیں وہ ہم ذرا پیر صاحب سے بھی مولانا صاحب سے بھی پوچھیں گے. جی پیر صاحب, صفائی کے متعلق کیوں فرمایا گیا ہے؟ ایک طرف فرمایا گیا ہے صفائی نفس ایمان ہے,
اور ایک دوسری طرف جب ہم اعتکاف پہ بیٹھتے ہیں تو ہمیں وہ 10 دن نہانے کا حکم نہیں ہوتا. تو وہاں پہ بھی نہیں، اکثر جگہ میں دیکھا ہے کہ وہاں پہ منع کرتے ہیں کہ آپ نہ نہائیں، تو وہاں پہ صفائی کا منع کیا گیا ہے، یہاں پہ صفائی کو نہیں میری بات سنیں کہ اگر وہاں پہ غسل فرض ہو جاتا تو وہ نہانا منع ہے؟ نہیں، غسل فرض ہونے پہ ہے، ورنہ ویسے بھی آپ گرمی ایک بندہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا کریم علیہ السلام نے، آپ معاشرہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ اعتکاف میں تھے تو آپ نے اپنے بال حجر مبارک کی طرف کیے، اور میں نے ایک دفعہ بالوں کو مکمل غسل دیا. یہ تب تھا جب وہاں پہ پانی موجود نہیں، عرب کے اندر پانی کی قلت تھی، ہر چیز کے اندر جیت، ہر جو چیزیں تھیں وہ وہاں پہ اس لیے کہ دور فاصلے پہ لوگ جاتے تھے. صفائی کو واللہ یحب المطہرین، اللہ طہارت والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہماری عبادت کا آغاز ہی طہارت سے ہوتا ہے. کوئی بندہ بغیر وضو کے نماز کے لیے چلا جائے، نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوتی، پہلے طہارت کرے گا، طہارت ہوگی تو نماز ہے. اگر طہارت نہیں ہے تو خالق کائنات فرماتا ہے کہ قرآن پاک لا یمسہ الا المطہرون، فرمایا اس قرآن کو مس بھی نہ کرو جب تک تم پاک نہیں ہو. جی جی، اگر تم پاک نہیں ہو تو قرآن پاک کو مس نہ کرو. اچھا، قرآن پاک کی بھی بات کی ہے تو جو وضو ہے وہ بھی ہمارا صفائی کے اندر جاتا ہے، تو کیا بغیر وضو کے ہم قرآن پاک کو چھو سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل اللہ حکم ہے، منع کیا ہے کہ اس کو مس نہ کرو اگر تم پاک نہیں ہو، طیب نہیں. پاکی اور وضو میں دو ایک علیحدہ اگر ہم دیکھیں آ جاتے ہیں. سپوز اگر انسان نہا کے نکلے تو وہ پاک صاف ہی ہے نا، وضو ہو گیا. ایک ناپاکی ہے، پاکی اور چیز، لیکن وضو کرنا مسٹ ہے قرآن کو اگر ہم نے پکڑنا ہے. آپ کے لیے طہارت مسٹ ہے، اور طہارت میں جو بنیادی کلی طور پہ ہے وہ وضو ہے. ہاں، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اس کے اسٹریم لیول پہ جو ہے جو اب فرض عین کہتے ہیں وہ غسل ہے. اس کے اندر طہارت کا اور تیسرا طریقہ ہی کوئی نہیں ہے. بالکل. اور یہ اب دنیا کا نام دیکھیں، اگر آپ دودھ سے وضو کرنا چاہے نہیں ہوگا. دودھ پاک ہے، طاہر ہے، مطہر نہیں ہے. بالکل. آپ وہ جو جس جامع شیریں شربت پانی میں ڈال دیں آپ اس سے وضو کرنا چاہے نہیں ہے، وہ طاہر ہے، پاک ہے پینے کی حد تک، مطہر نہیں ہے. لیکن نمک والے پانی سے آپ وضو نہیں کر سکتے. وضو کے لیے شرط ہے کہ پانی کی اس کی خوشبو، اس کا ذائقہ، اس کا رنگ نہ بدلے. لیکن یہ پانی کے اندر خاصیت ہے، پانی اور مٹی کے اندر یہ طیب بھی ہے، مطہر بھی ہے، طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے. طاہر اور مطہر کی اس کی دو ڈیفینیشن ہے جو الگ الگ ایک کیٹیگری میں جاتے ہیں. میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا ایک لمحہ، لیکن سمجھانے کے لیے چونکہ بات اگر ادھوری چھوڑ دی جائے تو مکمل نہ بھی ہو. لیکن ہمارے تو پیچھے سے ریکارڈنگ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بات کو جہاں بھی ہو وہاں پہ دفن کر دیا جائے، نہ کیا جائے، مگر خداوند کریم کسی کو عقل سلیم عطا کرے. بات بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم پیغام پہنچا دیں. اگر پیغام نہ پہنچے تو بات کرنے کا موقوف ہدف غائب ہو جاتا ہے، اور رب کائنات کی بارگاہ میں وہ بندہ پکڑ گیا ہے جو بات کو مکمل نہ کرے یا ادھورا کرے. بہرحال خالق کائنات کی مرضی اور منشا ہے کہ جتنی عقل ہو، کسی کی عقل کو ہم کل نہیں کہہ سکتے. یہاں پہ سیکھنا جو تھا نا وہ طاہر اور مطہر کو جاننا ضروری تھا. چونکہ میری بات کے ساتھ کی منسلک ہے، میں سمجھانے کے لیے دودھ کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. اگر کوئی بندہ دودھ کے پورا نہا لے، غسل کر لے، اس کے بعد کہ میں نماز پڑھ لوں، نہیں ہوگی. کیوں؟ دودھ پاک نہیں ہے. بالکل پاک تو ہے، مگر اس کے اندر یہ قوت نہیں ہے کہ وہ تمہیں بھی پاک کرے. یہ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے طاہر، ایک ہوتا ہے مطہر. مطہر کے اندر یہ صفت ہوتی ہے وہ پاک بھی ہے اور پاک کرنے کی صفت بھی رکھتی ہے. مٹی کے اندر اور پانی کے اندر صفت یہ موجود ہے. گلاب کا عرق ہے، کتنا پاک ہے. آپ اس سے پورے سے اپنا وضو کر لیں، ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. عرق موتیہ سے کر لیں، کسی بھی عرق کے ساتھ آپ کریں تو وضو اور غسل نہیں ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے پانی سے وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے. پانی کے اندر رب کائنات نے یہ خاصیت رکھی ہے، یہ طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، پاک کرتا ہے اور جسم اطہر کو ذکر ہے. اور اس پہ یاد رکھیں کہ رب کائنات کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاست والے لوگوں کو، ناپاک لوگوں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ ایسے ہیں جیسے دنیا کائنات میں وہ اپنے ایمان کو، اپنی محبت کو کمی کرتے ہیں، اس کے اندر خوبصورتی اور اس طرح میں محبت نہیں پیدا کرتے. حکم تھا کہ پیاز کھا کے مسجد میں نہ جاؤ. جی کیوں؟ یا رسول اللہ حلال تو ہے. آقا نے کہ اس کی سمیل سے، بدبو سے تمہارے نمازی بھائی ڈسٹرب ہوں گے، اس تمباکو نوشی کر کے نہ جاؤ. اس لیے جو طریقہ اسلام نے بتایا ہے وہ صفائی کے ساتھ. اچھا، میں یہاں میں آج کے دن کی مناسبت سے سنہری بات کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے پہلے سیگمنٹ میں جناب غزوہ بدر کے حوالے سے ڈسکس ہوئی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک دو بات کہ حضرت طبقات ابن سعد میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 10 باتوں سے میں پوری خواتین اسلام میں فخر محسوس کرتی ہوں.
کہ نمبر 1 اللہ تعالیٰ نے میری شان میں سورۃ نور کی 17 آیات نازل فرمائی. نمبر 2 کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو میری گود میں آپ کا سر مبارک تھا. نمبر 3 کہ جب آقا علیہ السلام کا وصال کا وقت قریب تھا تو مسواک دی آقا علیہ السلام نے میں نے نرم کر کے دی. اس وقت اللہ نے میرا اور آقا علیہ السلام کا تھوک مبارک اکٹھا کر دیا. چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ 11 آقا علیہ السلام کی ازواج میں سے صرف میں اکیلی کنواری تھی، باقی ساری یا تو بیوہ تھی اور یا. پانچویں خصوصیت آپ کے یہ ہے، آپ فرماتی ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مجھے امہات المومنین میں شامل فرمایا. چھٹی فضیلت آپ فرماتی ہیں کہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور میرے گھر میں بنی. ساتویں فضیلت یہ ہے، آپ فرماتی ہیں کہ اللہ نے شادی سے قبل، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ شادی سے قبل اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے تصویر بھیجی کہ یہ عائشہ صدیقہ ہیں اور یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی. ماشاءاللہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. پیر صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گی، آپ نے اتنا وقت نکالا اور بڑے خوبصورت طریقے سے جو درود اور ہمارے ساتھ جو ہمارے سیگمنٹس کو آپ نے ڈسکرائب کیا اس کے لیے آپ کی بے حد شکر گزار ہوں. میں مولانا صاحب آپ کو بھی شکریہ ادا کروں گی. شبانہ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی ناظرین، یہاں پہ ہوا ہے ہمارے پروگرام کا وقت ختم. انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک اپنے ہوسٹ دعا خان اور ڈاکٹر عمیر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. لیکن جانے سے پہلے ہم شبانہ سے ریکویسٹ کریں گے کہ جاتے جاتے وہ ہمیں کلام سنائیں. خدا حافظ. صلی علی نبینا صلی علی محمد. عشق نبی میں مجھ کو بھی محمد دیوانہ بنا جا جو رنگ کے جامے رنگ کی کچھ رنگ مجھے پہ بھی چڑھا جا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. چہرے کو تکتی تھی جس چہرے کو تکتی تھی اس چہرہ انور دیدار کرا جانا. جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل دیدار نبی حاصل. عشق
عشق کبھی مجھے نیند ایسی سلا جا مجھ کو بھی محمد کا